نور ہویدا ہوئی کہ جس نے عرب کی تاریکیوں کو کافور کر کے پوری دنیا میں نور ہدایت الہی کو پھیلا دیا۔ میری مراد آج کی شب 27 رجب المرجب یوم بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ عید مبعث محمدی کی شب اور برادران اہل سنت کے ہاں شب معراج، میں دونوں حوالوں سے آپ تمام عزیزان کو، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد میرے سامنے ہے، تو یقیناً بہت سارے نوجوان شاید بعثت اور عید بعثت مبعث عید مبعث محمدی کے حوالے سے پہلی دفعہ نام سن رہے ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ نکات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائے جائیں۔ اس کوشش کی کامیابی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اور اس سے قبل کہ میں کچھ ایسے نکات کہ جن نکات سے آپ کے اذہان شاید آگاہ نہ ہوں، مانوس نہ ہوں، تھوڑا سا بوجھ لگے، تو آپ کی زمین دل کو تھوڑا سا ہموار کرنے کے لیے ظاہر رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے میں جہاں آج ایک ایسی عظیم شب ہمیں ملی ہے، جہاں کل ایک ایسا عظیم یوم ہمیں ملے گا، تو اسی رجب نے ہمیں ایک ایسا دن دیا تھا گزرا ہوا جس کو ہم 13 رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم جشن مولود کعبہ کے حوالے سے ہم مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے ہمیں۔ ہمارے ایمان کی سلامتی کی یہ ضامن ہیں ان ایام کو منانا۔ تو آپ کے اذہان عالیہ کو ولایت علی ابن ابی طالب سے مانوسیت کو جگانے کے لیے میں اپنا قطع آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یوم بعثت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اپنی توجہ کے اظہار کے لیے ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ کہ حریم دل میں چراغ ولائے حیدر کو ہو لاکھ باد مخالف مگر جلا کے رکھو، اور بہت نفیس ہے یارو متاع حب علی، منافقت کی فضا سے اسے بچا کے رکھو۔ تو آج کی یہ عظیم شب کہ جس کے بارے میں امام جواد علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ میں یہ توقع کروں گا کہ قبلہ محترم اختصار کے ساتھ آپ کو آج کی اس شب کے کچھ اعمال اور کل کے یوم کے اعمال بھی آپ کو بتائیں گے۔ امام جواد علیہ السلام روایت فرماتے ہیں اپنے جد بزرگوار سے کہ آج کی یہ شب کے جس شب میں ہم بیٹھے ہیں، اس شب میں کیا ہوا ایک نیک عمل 60 سالوں کے نیک عمل کے برابر ہے۔ اتنی اہمیت ہے شب بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جو شب اتنی فضیلتوں والی ہے، وہ یوم کتنے فضیلتوں کا حامل ہوگا۔ میں واقعات آپ یقیناً اپنے سکول اور کالج نوجوان جو پڑھ رہے ہیں، اپنے دینیات کے سلیبس میں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح پہلی وحی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غار حرا میں آئی، اور وحی کا پہلا جملہ ہی اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ پیغام الہی بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام علم کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام نبی خاتم کا پیغام قلم کا پیغام ہے، نبی خاتم کا پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ پڑھنے کا پیغام ہے،
وہ لکھنے کا پیغام ہے۔ اور پھر سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نماز جمعہ میں نبی خاتم کی بعثت کے نکات اس آئے مجیدہ میں خداوند قدوس نے، کیونکہ سب نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تعلیم یافتہ، خداوند قدوس نے سورہ جمعہ کی اس آیت میں اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کی پرائم ڈیوٹیز کا ذکر کیا ہے، بتایا ہے کہ اے میرے حبیب تیری پرائم ڈیوٹیز کیا ہیں۔ 3 ڈیوٹیز بتائی ہیں بعثت کے 3 نکات، کیونکہ شب بعثت میں ہم بیٹھے ہیں، یوم بعثت کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا اور اس کے ذمے 3 بڑے کام، 3 پرائم ڈیوٹیز ہیں ان کی۔ پہلی ڈیوٹی یہ ہے، پہلا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مومنین کے قلوب کی صفائی کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بعثت کے 3 بڑے نکات ہمارے سامنے، صاحبان علم کیا ہے؟ وحی سے منسلک ہونے کا پیغام، قرآن وحی کا مجموعہ ہے نا، جو خالق کائنات نے اپنے محبوب پہ وحی کی صورت میں اپنا کلام نازل فرمایا، اسے قرآن کہتے ہیں، اور نبی خاتم نے ان کی تلاوت کرنی ہے۔ تو بعثت کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ نظام